السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان مساجد ایمان کی حفاظت اور ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہیں. یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے جیسے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں اپنا گھر ٹھکانہ بنانے کی تعلیم دی، اس کے بغیر زندگی احسن طریقے سے نہیں گزرتی. اسی طرح روحانیت کی زندگی گزارنے کے لیے اور روحانیت کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اللہ پاک نے
مساجد کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادات عطا کی ہیں، بعض عبادات بدنی ہیں، بعض عبادات مالی ہیں۔ مالی عبادات میں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ اور خیرات ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی وقت کی شرط لگائی، نہ کسی جگہ کی شرط لگائی۔ اور بعض عبادات وہ ہیں جو بدنی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ حج ہے تو حج کے لیے جگہ کی قید بھی لگائی، زمانے کی قید بھی لگائی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں پاکستان میں رہ کر ہی حج کر لوں، کسی میدان کو عرفات تصور کر لوں اور کسی جگہ بیت اللہ کی شبیہ رکھ کر اس کو بیت اللہ تصور کر لوں، چند ایک ستون کھڑے کر کے ان کو جمرات تصور کر لوں اور اس طرح سے میں حج کر لوں، تو یہ حج نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے زمانے کی قید بھی لگائی، جگہ کی قید بھی لگائی۔ اسی طرح نماز ہے۔ نماز کا فرض تو کہیں بھی ادا ہو جاتا ہے، آپ گھر میں ادا کریں، دکان میں ادا کریں، لیکن حکم یہ ہے کہ اس کو مسجد میں ادا کیا جائے۔ تو اس کی ادائیگی کما حقہ تبھی ہوگی جب اس کو مسجد میں ادا کیا جائے۔ تو اللہ نے اس کے لیے مسجد کو رکھا کہ اس عبادت کو مسجد میں ادا کیا جائے۔ اور مسجد روئے زمین کے خطوں میں سب سے محبوب جگہ ہے اللہ کے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو مسجدیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا دنیا میں جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے ٹکڑے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں شامل فرما دیں گے۔ تو ہماری ایمان کی بقا اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے مسجد کو رکھا۔ اور یہ مسجد عام جگہ نہیں ہے کہ جیسے کسی کا دل چاہے وہ آ جائے، نہیں، پاک آدمی آ سکتا ہے، ناپاک اس میں نہیں آ سکتا۔ گندگی کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ناپاک عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، جانور کو مسجد میں نہیں لایا جا سکتا، حتیٰ کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچی لہسن یا پیاز وہ کھا کر مسجد میں نہ آئیں۔ آپ کچی لہسن پیاز 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جہاز میں بیٹھ کے کھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جہاں مرضی بیٹھ کے کھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ مسجد عام جگہ نہیں ہے، یہ خاص جگہ ہے۔
یہ اللہ کے قرب کی جگہ ہے، یہ رحمت الہیہ کے نزول کی جگہ ہے، یہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انوارات کے اترنے کی جگہ ہے، یہ ایمان کے نکھرنے کی جگہ ہے، یہ ایمان میں اضافے کی جگہ ہے، یہ ایمان کی حلاوت حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ تو مسجد عام جگہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مسجد جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گی تو اس طرح آئے گی کہ اس کے پاؤں ہوں گے جو عنبر کے ہوں گے، یہ خوشبو ہے۔ فرمائے اس کے پاؤں ہوں گے جو عنبر کے ہوں گے، فرمائے اس کی گردن ہوگی جو مشک کی ہوگی، فرمائے اس کا سر ہوگا جو کستوری کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن اس کا نگران ہوگا، وہ اس کی نگرانی کر رہا ہوگا، امام آگے آگے چل رہا ہوگا، لوگ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے، اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اس کے ساتھ اٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں جب یہ اس طرح سے آئیں گے تو دنیا دیکھ کر کہے گی یہ اللہ کے نبی آ گئے، یہ اللہ کے پیغمبر آ گئے، کچھ کہیں گے یہ اللہ کے رسول آ گئے، کچھ کہیں گے یہ اللہ کے فرشتے آ گئے۔ تو انہیں کہا جائے گا نہ یہ پیغمبر ہیں، نہ یہ رسول ہیں، نہ یہ فرشتے ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جن کے دل دنیا میں مسجد کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جن کے دل مسجد کے ساتھ اٹکے ہوئے تھے، جنہوں نے مسجد کو اپنے لیے سب کچھ بنا رکھا تھا۔ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے میری امت میں غوث ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے۔ فرمایا ہر وقت میری امت میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اتنے غوث ہوتے ہیں، اتنے کتب ہوتے ہیں، ان کا کام امت کے لیے دعائیں کرنا ہے۔ جب ان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے کو اس کی جگہ لے آتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح میری امت میں اوتاد ہوں گے۔ اوتاد، صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ اوتاد کے کیا معنی؟ اوتاد وتد کی جمع ہے، اس کے معنی کھونٹے کے ہیں، میخ کے ہیں، کیل کے ہیں، جو زمین میں گاڑا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کھونٹے کی طرح مسجد میں اٹکے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا ان کا مقام یہ ہوگا کہ اگر یہ مسجد سے باہر جائیں گے تو فرشتے انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑیں گے کہ یہ کہاں ہیں۔ فرمایا اگر یہ مسجد سے باہر جائیں گے تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکل پڑیں گے کہ یہ کہاں ہیں۔ اگر یہ بیمار ہوں گے تو فرشتے ان کی تیمارداری کے لیے آئیں گے، اور اگر کسی دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو فرشتے ان کی معاونت کریں گے، ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔
یہ صحابی کی بات نہیں ہو رہی، تابی کی بات نہیں ہو رہی، تبا تابی کی بات نہیں ہو رہی، خیر القرون کی بات نہیں ہو رہی، یہ عام امت کے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے دل مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، مسجد کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی حفاظت، تعمیر، صفا، صاف ستھرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ایک تنکا بھی اٹھا کر کے پھینک دیا، جیب میں ڈال دیا، باہر ڈال دیا، مسجد کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت میں اس کو محل عطا فرما دیں گے۔ آپ سوچئے مسجد کی عظمت کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے، اور یہاں آنے کا، بیٹھنے کا، لگنے کا، جڑنے کا مقام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فیصلے مسجد میں ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت قاری مسجد میں سکھا رہا ہے، تفسیر کا علم مسجد میں دیا جا رہا ہے، حکمت کا علم مسجد میں دیا جا رہا ہے، باطن کا تزکیہ، دل کی صفائی مسجد میں کی جا رہی ہے، لوگوں کے اخلاق مسجد میں سنوارے جا رہے ہیں، لوگوں کی معاونت مسجد سے ہو رہی ہے، دنیا بھر میں جیوش، لشکر اسلام کی بالادستی کے لیے مسجد سے تشکیل پا رہے ہیں۔ اس وقت کون سا لشکر کہاں جائے اس کے مشورے مسجد میں ہو رہے ہیں، مال غنیمت مسجد میں آ رہا ہے، اس کی تقسیم مسجد سے ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، مسجد بہت اونچی جگہ ہے، اور جتنی اونچی جگہ ہے، بلند جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے، اتنا ہی اس کا مقام بھی زیادہ ہے، اس کا احترام بھی زیادہ ہے۔ احترام کیا ہے کہ اس میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، گھر کی باتیں نہ کی جائیں، جائیداد کی باتیں نہ کی جائیں، کاروبار کی باتیں نہ کی جائیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں۔ حبیب بن ایوب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، غلام کسی کام کے لیے آیا، آ کر کے پوچھا فلاں کام، کوئی چیز پوچھی، کوئی بات پوچھی، اٹھے، کوئی جواب نہیں دیا، اٹھے مسجد سے باہر چلے گئے، اور مسجد سے باہر جا کر اس کی بات سن کر اس کو جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ اتنی سی بات تھی، یہ تو آپ مسجد میں بھی کہہ سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ اتنے سال گزر گئے، کبھی مسجد میں بیٹھ کر میں نے دنیا کی بات نہیں کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے باہر چبوترا بنا دیا تھا، مسجد کے سامنے چبوترا بنا دیا، فرمایا خبردار، اگر کسی نے دنیا کی بات کرنی ہے وہاں جائے، ہنسی مذاق کرنا ہے وہاں جائے، کوئی اور کام کرنا ہے وہاں جائے، مسجد صرف اللہ کے ذکر کے لیے، مسجد صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے۔ میرے عزیزو، مسجد تو بہت اونچی جگہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، موبائل چارج کرنے کے لیے پاور بینک ہوتا ہے، موبائل چارج کرنے کے لیے پاور بینک ہے۔ کچھ تو 2 موبائل چارج کرتا ہے، کچھ 10 چارج کرتا ہے۔ کیا مطلب؟
کسی میں گنجائش زیادہ ہے، کسی میں گنجائش کم ہے، ہم بھی اپنے آپ کو روحانیت کو سمیٹنے کے لیے پاور بینک بنائیں۔ ہم جب اللہ کے گھر میں مسجد میں آئیں تو اتنی روحانیت لے کر کے جائیں کہ 10 لوگوں کو ہماری ذات سے نفع پہنچے، 10 لوگوں کو ہماری ذات سے خیر پہنچے، 10 لوگوں کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچے۔ اور جب مسجد میں آئیں تو اس وقت اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جب مسجد میں آئیں، مسجد میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی جیسے ہی مسجد میں دایاں پاؤں داخل کریں تو اس وقت دعا کریں، رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، وفتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ اور درود پاک پڑھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دعا کریں کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں اس بات کی کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اپنا دل آپ کی طرف متوجہ رکھوں گا، اپنی زبان آپ کی طرف متوجہ رکھوں گا، اپنی آنکھ آپ کی طرف متوجہ رکھوں گا، اپنے ہاتھ آپ کی طرف متوجہ رکھوں گا۔ اے اللہ مسجد میں بیٹھ کر نہ میرے ہاتھ آپ کی منشا کے خلاف اٹھیں گے، نہ میری زبان آپ کی منشا کے خلاف بولے گی، نہ میرا دماغ آپ کی منشا کے خلاف سوچے گا۔ یا اللہ پاک میں داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک پورے طور پر اپنے آپ کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے تو فرمایا کہ جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے اس کے لیے فرشتے مستقل اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں، ایسے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں جیسے یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے تو فرمایا ایسے ہے جیسے احرام پہن کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر سے باوضو ہو کر مسجد کے لیے آتا ہے تو فرمایا ایسے ہے جیسے اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ اور فرمایا ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا 3 لوگ اللہ کی ضمانت میں ہیں، اللہ کی کفالت میں ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی پناہ میں ہیں۔ یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ آدمی جو باوضو ہو کر مسجد میں جاتا ہے اور وہاں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے، باوضو رہتا ہے، گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں بڑھتا، نمازیوں کے لیے تنگی نہیں کرتا، جہاں جگہ ہوتی ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں جگہ نہیں ہوتی گھسنے کی کوشش نہیں کرتا۔ فرمایا جب تک یہ گھر واپس نہیں آتا اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا جب تک واپس نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتا ہے، حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو مسلمان کی زیارت کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے، فرمایا جب تک یہ واپس نہیں آتا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مسجد تو بہت اونچی جگہ ہے، آج دشمن نے یہ چال چلی ہے کہ اس نے مجھے آپ کو
اور ہمارے رشتے کو مسجد سے کمزور کر دیا. ہمارے لیے یہ باتیں پھیلا کر ہمارے لیے ایک فتنہ کھڑا کر دیا. ارے میاں یہ تو ملاؤں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ارے نماز اللہ کے لیے کہیں بھی پڑھنے ہو جاتی ہے, کہیں بھی پڑھنے. سنیں میرے بھائیوں, میرے پیاروں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا جب جماعت کا وقت ہوتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں کسی سے کہوں کہ آپ نماز پڑھاؤ اور میں محلوں میں نکل جاؤں. جو لوگ گھروں میں ہیں مسجد میں نہیں آ رہے, میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, ان کے گھروں کو آگ لگا. آج ہمارا رشتہ مسجد سے کمزور ہو گیا. ہر چیز سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے. بازار سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے, دکان سے رشتہ مضبوط ہے, نوکری سے رشتہ مضبوط ہے, دوستی سے رشتہ مضبوط ہے, خبریں سننے سے رشتہ مضبوط ہے. اگر کمزور ہے تو مسجد سے رشتہ کمزور ہے. اور یہی تو ہمیں روحانی طاقت بخشنے والی جگہ ہے. یہیں سے تو ہمیں روحانی توانائی حاصل ہوتی ہے. یہیں سے تو ہمارا ایمان چمکتا ہے, بڑھتا ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے. تو آج سے اس بات کی نیت فرمائیں, ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ ایک تو مسجد میں آ کر, اور مسجد کے آداب بیان کیے. 15 آداب ہیں مسجد کے, 15 آداب. پاک آدمی مسجد میں آئے, ناپاک مسجد میں نہ آئے, بچے کو مسجد میں نہ لایا جائے جسے پیشاب پیخانے کا شعور نہ ہو, پاگل کو مسجد میں نہ لایا جائے, ایسی چیز جس سے بدبو آئے وہ مسجد میں نہ لائی جائے, مسجد میں پیاز یا دیگر چیزیں کھا کر کے نہ آیا جائے, گردنیں نہ پھلانگی جائیں, جگہ کے لیے مسجد میں نہ لڑا جائے, مسجد میں بیٹھنے کے لیے اپنی کوئی جگہ مقرر اور متعین نہ کی جائے کہ اگر وہ جگہ نہیں ملی تو میں لڑ پڑوں گا. نہیں, جہاں جگہ مل جائے, اللہ کا گھر ہے, پورا گھر ہے, جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے. 15 آداب ہیں مسجد. اور جیسے میں نے عرض کیا, مسجد میں داخل ہوں نیت کریں, دعا کریں, اے اللہ پورا وقت میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. یا اللہ میں اپنے دل کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہوں. جب ہم اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کریں گے تو اللہ ہماری روحانیت کو اور اضافہ کر دیں گے, فرشتوں کی برکات نصیب ہوں گی, دعائیں ہمیں نصیب ہوں گی, مغفرت ہوگی. اس طرح سے مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑیں. انشاءاللہ پھر دیکھیں ہماری دنیا کیسے سنورتی ہے, ہماری آخرت کیسے سنورتی ہے, گھروں میں محبت کیسے آتی ہے, گھروں میں برکتیں کیسے آتی ہیں, افراد میں آپس میں محبتیں کیسے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے توفیق عطا فرمائے.